تو پھر تعریف کسی اور کی کیوں کرے؟ اسی کی کرو جس کی رب بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتے ہیں، بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ابھی بھی جو بھائی تماشا دیکھنے کے لیے ہیں وہ جائیں گھر پہ جا کر سو جائیں، جو رسول اللہ کا ذکر سننے کے لیے ہیں ہاتھ کس کا مان کے تھوڑے کڈو ہاتھ بار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور کی محفل میں اسے آنا چاہیے جو شرم و حیا گھر پھینک کے آئے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بننا حضور کا غلام جناب تے علم پنڈت بن کر آئے گا، کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو قسم پروردگار عالم کی اگر کپڑے بھی تبدیل کیے ہوں جب آپ کا سنا رب کائنات کی قسم ہے، وہ بندے خدا دے جو ذکر حضور کا کرنا ہے تو پھر پریشان دائیں بائیں دیکھنا پہ ہمیں کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ فرق تب پڑے گا جب تو حضور کے نام پر بولے گا نہیں، فرق تب پڑے گا جب تجھے حضور کی محبت نہ ملی تو پھر تیرا کچھ نہیں رہے گا، ساری دنیا مل کر بھی تو خالی رہے گا۔ اور اگر مصطفیٰ کی محبت کا ایک قطرہ تیرے من میں آ گیا تو سن ساری کائنات منہ موڑ لے، اللہ تیری محبت کر دے گا۔ جس کے حضور ہے رب بھی اسی کا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اسی میں جڑے پریشان کروتے ہو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں آپ آ کر کھڑے ہو گے بھئی کوئی مولانا ہوں گے سر سر لگائیں گے شعر پڑھیں گے ہم جھوم جام گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ حضور کی بات کریں گے ہم ٹھوک کے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماہی بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں، عاشر بھی میں ہوں، غفور بھی میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے جی بولو نا آپ بھی چپ رہے ہیں، مول بھی چپ رہے ہیں، واسطہ رب دے جائے۔ حضور فرماتے ہیں غفور بھی میں ہوں، اچھا بولو غفور بھی میں ہوں، فرمایا رب نے جنہوں سب تو پہلے بنایا ہوں میں ہوں، سبحان اللہ، فرمایا رب نے سب تو پہلے جنہوں بنا کے ویکھے آؤ بھی میں ہوں، سبحان اللہ، رب نوجے نے پہلے ویکھے آؤ بھی میں ہوں، سبحان اللہ، نیجے نے گل کی تھی پہلے وہ بھی میں ہوں، جنہیں رب نال پہلے گل کی تھی وہ بھی میں ہوں، رب بنا کے جنہوں محمد آکیا وہ میں ہوں، انہیں بن کے جنہوں اللہ آکیا وہ بھی میں ہوں، انہیں جنہی پہلے تعریف کی تھی وہ بھی میرا، جنہیں وہ دی تعریف پہلے کی تھی وہ بھی میرا۔ تو تعریف ہو اس رب کے لیے جس نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تعریف ہو وہ پہلیوں تو ہم تو اور کچھ کرن دی لوڑ ہی نہیں، بس سجدہ نہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، صحیح صحیح بولی جاؤ۔ آپ اس امت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، مغفرت کی سند پہلے حضور لے چکے ہیں آپ کی اور میری۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بس آنکھیں بند کر کے سنگنا ٹوٹ کے پیار کرنا تھے، عشق کرنا تھے، صبح و شامی سرکار سرکار کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضور دی نقل کرنی، حضور جو فرما دیتا ہے چپ کر کے کر گزرنا، باقی سارا انتظام سیدنا نے کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انتظام نہیں کہ فرمایا پل صراط پر میں ہوں گا، یہ انتظام نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بولو یہ انتظام نہیں ہے۔ ابھی میں گجرات سے آ رہا ہوں، یہ ساتھی کٹ والے نہر کے پل پر کھڑے ہوئے تھے، یہ اس لیے کھڑے تھے کہ آگے ہمیں دیکھیں کہیں ہم رستہ بھول نہ جائیں، اسی لیے تو کھڑے تھے نا۔ پر یہ ان کا کھڑا ہونا کٹ والا کے پل پر ہے، مصطفیٰ کا کھڑا ہونا پل صراط۔ سبحان اللہ۔ یہ امت چلی ہے، دو دو ٹکے کے مولویوں کی باتیں سن کر تم کبھی اس طرف رخ کرتے ہو کبھی اس طرف رخ کرتے ہو، ان دو دو ٹکے کے بندوں کی باتیں مت سنو، اپنا دل نکال کر مصطفیٰ کی نالین میں رکھ دو۔ خدایا بنایا تو نے ہمیں اور ہمیں غلامی کے لیے تو نے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہ ہمیں کوئی ادھر سے پھرتا ہے، 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 بس انہوں نے سارا اسلام ہمیں یہی سکھانا ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، اور بھائی نماز اور روزہ اسلام کا حصہ ہے، کس نے کہا ہے کہ پورا اسلام ہے؟
بتائیں جی، ہے اسلام پورا نماز اور روزہ؟ اور نماز ایک حصہ ہے، اور روزہ ایک حصہ ہے، اور حج ایک حصہ ہے. وہ اس طرح ہو جس طرح یہ میرے بازو ہے، وہ اس طرح ہو جس طرح میرے یہ کان ہے، اس طرح ہو جس طرح میرا یہ ناک ہے، وہ اس طرح ہو جس طرح میرے یہ گھٹنے ہیں، وہ اس طرح ہو جس طرح میری یہ ٹانگیں ہیں. پر اگر مجھ میں روح نہ ہو تو کان بھی کسی کام کے نہیں، آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں، ہاتھ بھی کسی کام کے نہیں، آنکھیں بھی کسی کام دے نہیں، پیر بھی کسی کام دے نہیں. نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکات، یہ اعضاء ہیں یا عضو ہیں یا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایک رکن ہے اور جسم ہے. اگر اس جسم میں روح پیدا کرنی ہے تو محمد کی محبت ہے. حضور نے فرمایا محبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جب وہ محبت کرے تو دنیا اسے پاگل کہے. کیا کہے جی؟ اچھا بولو. یہ ایسی حضور نے نہ بولا ہی نہ مچلا ہی نہ سن کسے پاگل کہنا بھی کوئی نہیں. ابھی تم اٹھے ہو نا، ابھی کئی عقل مند یہاں پر آپ کو پاگل کہہ رہے ہوں گے. پھر یہ ایسے سے کر رہے، ایسے سے کر رہے، پتر لگ دے ہو کل سرات لنگ کے دسے میں نے تسا حضور دے کرم تو بغیر پل تو لنگ کے بکھانا ادو یہ چلیا ہی لگنا ہے تو سرکارہ پھڑنا ہے. سبحان اللہ. اس وقت تم کہو گے ہائے کاش کہ ہم دنیا میں ان کے عشق میں مچلتے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی میرے آقا و مولا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ. سبحان اللہ. اور چلیا آج لے ان کی پناہ، بس ان کی لے لے ادھر لے لے پناہ. اگر تو آج ان کی پناہ لے لے گا تو قسم رب کی پل پر تیرے قدم نہیں ڈگیں. سبحان اللہ. تیرے قدم اور تو ادھر حضور کا ہو جا، بس حضور کا ہو جا. حضور والوں کے قدم نہیں ڈگمگاتے، حضور والے کبھی تھرتھراتے نہیں ہیں. حضور والے تو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں رضا پل سے اب غج کرتے ہیں. رضا پل سے اب وہ فرماتے ہیں ہم کیوں کریں، ہم کیوں گھبرائیں اور ہمارے پیر کیوں پھسلیں جب سامنے آمنہ کا لال ہو، جب سامنے آمنہ کا لال ہو. حضور فرمائیں گے آجا آجا او میرے محب آجا. حضور جب یہ فرمائیں گے حضرت فرماتے ہیں ہمارے ہوش ہی اڑ جائیں گے، ہم پھر نیچے دیکھیں گے ہی نہیں، ہم تو رقص شروع کر دیں گے، رقص کرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدم. اس لیے میں جناب کی خدمت میں بسم اللہ منتظر ہو گئی نواز مشیر. سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا بولو. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ حضور بھی محبت نہیں تھے ککھ بھی نہیں. اچھا بولو. میں تو انداز دیتا ہے نماز و روزے دی قبولیت سبب ذات مصطفیٰ ہے. اچھا بولو ذات مصطفیٰ ہے. ایک باری کٹھے بولو ذات مصطفیٰ ہے. نماز دی قبولیت سبب ذات مصطفیٰ ہے. روزے دی قبولیت سبب ذات مصطفیٰ ہے. حج دی قبولیت سبب ذات مصطفیٰ ہے. قرآن دی تلاوت دی قبولیت سبب ذات مصطفیٰ ہے. وہ بندہ ایک آیا انہیں حضور کو حالانکہ سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، مکان جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعاد نصرانی، یا پھر وہ حضور علیہ السلام کا خاتمے بھی بنا رہا، پھر جا کر نصرانی ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ ما یدری محمد اللہ کتبت لہو. انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں لگتا سی، جو کچھ میں لکھ دیتا سا وہ پڑھ دے سن. حضور تک بات پہنچی، حضور نے فرمایا مرن دے ہوئے نو جے نو زمین قابو کر لے، زمین جے اندر رکھ جاوے تو میں خدا دا رسول نہ کہنا. سورہ بقرہ کا حافظ، سورہ آل عمران کا حافظ، ماتا اللہ صبح ماتا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے موت عطا کی، دفن ہو، اس کے یاروں نے اس کو دفن کر دیا. جب دفن کیا باس پاگا سویرے صبح ہوئی، صبح جا کر انہوں نے دیکھا قد لوزت الارض، تو زمین نے اٹھا کر اسے باہر پھینکا ہوا تھا. وقالو، وہ کہنے لگے آگا بے محمد مصحاب، حضور اور حضور کے دوستوں کا یہ کام ہوگا، کیونکہ لما عربہ منہم، وہ ان سے بھاگ کر یہاں پر آیا تھا.
پھر انہوں نے اور گہرا کھڈا کھودا، اس میں اس کو دفن کیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اٹھا کر پھر پٹک دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ سرکار کریم اور ان کے دوستوں کا کارنامہ ہے، ان کو چھوڑ کر لیا آیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ پھر انہوں نے اور کھڈا کھودا، مستطاعو، جتنی ان کے اندر طاقت تھی، زور تھا، کھڈا انہوں نے کھودا، کھود کر اس کو دفنا دیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ وہ سارے نصرانی بھی کہنے لگے او گل سنو، اے تھے دنیا دے کسے بندے دی گل نہیں ہو سکتی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منہ چ جڑا لفظ نکل گئے اے انہاں دی تاثیر ہے۔ کدے اینو تسی سمندر دی تہہ تھلے دفن کرو گے تو رب چک کے پھر بھی پا سکے گا، کیونکہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی سیدھی گل جی حضور دے ہوتا۔ مت سنو ان دو ٹکے کے بندوں کی باتیں جو تمہیں آؤ تمہیں جنت ملے گی، یہ ملے، ان کو بولو رکھ اپنی جنت اپنے کول، سبحان کے رکھ، نہیں چاہیے سن جنت، سرکار چاہیے بس، سبحان اپنی جنت اپنے پاس، ہمیں آمنہ کلال چاہیے، اور اگر آمنہ کلال مل گیا تو جہاں مصطفیٰ قدم رکھیں گے جنت پائی۔ سبحان اللہ، سرکار دیے سمجھ آئیے کوئی نہیں، اور جنت اتنے ہی بن جائے گی۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت حضور نے تکے نہ دیتی ہے، جنت نہیں سی چاہیے انہوں بھی دے دیتی۔ میں نے رب دی قسم ہے، سنو جی سارے کن کھول کے، جنت جڑا منگتا ہی نہیں پیا، فرمایا جنت لے جا، تکے نہ حضور نے جنت دیتی ہے۔ خدا دی قسم ہے، جنت کیا یہ تمہیں دے گی 2 ٹکے کے ملا جو تمہیں رسول اللہ کی عشق سے پھیرتے ہیں؟ آؤ چلا لگاؤ تمہیں جنت ملے گی۔ انہوں نے بولا تو چلے دی گل کرتا ہے، اسی 1 سال ہے لوگ جنت ساڑھے کول آ جاوے، اس صاحب جسم تینوں یاد نہیں کرنا آمنہ دے بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی۔ ایک گل میری سنو، اے ورد پلے ہو، بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی، بس صرف ایک مدینے والے کی نگاہ چاہیے۔ قدموں میں آگے حدیث شریف نے حضور نے فرمایا 4 بندے نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی 4 فرمایا میرے 4 غلام ہیں جنہیں نمستے جنت ہے چڑپتی مچلتی ہے، اور جنت ایسے بے چین ہو کر کہتی ہے خدایا کیڑا ویلا ہوئے گا علی میرے اندر آئے، کیڑا وقت ہوگا جب یاسر آئے گا، کون سا وقت ہوگا جب سلمان آئے گا۔ اور یہ نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں، جنت تو غلاموں کے لیے تڑپتی ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے، صبح کے اوپر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جہاں ہے کیڑا جنہیں واسطے جنت کے 8 دروازے تڑپن گے؟ فرمایا میں جا منت لگ جائے تو ہی ہے۔ سبحان اللہ، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ تو حضور کی محبت رکھو، حضور کا عشق رکھو۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آرابی فاکرمہ فقال له ایتنا فاتاہ فقال یا رسول فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتک فقال ناقۃ نرکبها وآنس یحلبها اہلی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ایک جنا آگے، حضور دی محفل لگی ہوئی، آن کے کہندہ ہے، آن کے حضور علیہ السلام نے ملنے دی کوشش کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی، حضور علیہ السلام نے دی بڑی عزت کی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ ساڑھے نیڑے آ، وہ نیڑے آ گیا، جب نیڑے آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل حاجتک، فرمایا دس تیری حاجت کی ہے۔ اے بھی کن کھول کے سن لو، جڑے کتے کہتے ہیں حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو، کیا حضور کو حاجت روا وہ خدا سمجھتے ہیں؟ حضور نے خود فرمایا سل حاجتک، منگت کے منگنا ہے،
قربان جاوا میں بریلی علیہ شیرہ قربان جاوا جتھے تو پیر کرے نو اس تھان تے بھی میں جا کے چما اس تھان ہوں آپ فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو سبحان اللہ خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم پیک ہو داتا عطا سبحان اللہ پیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود ارے تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر ہے خوف کیا تم ہو تو پھر ہے خوف کیا تم پہ کروڑوں درود مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو تمہیں تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ گرچہ بے حد ہیں لوگ گرچہ بے حد ہیں ہاں اور تم تو ہو غیث اور غوث لوس پتہ ہے کیوں لوس لوس ہے تمنا یرا تمنا کینو تمنا غرض و غائب تمنا اپنے دل کی مرادیں لوس کہتے ہیں گرچہ بھی حد ہیں لوس بہت زیادہ مجھے لالچی ہیں غرض ہیں تمنائیں ہیں گرچہ بھی حد ہیں لوس تم تو ہو غیث اور غوث چھینٹے میں ہوگا بھلا کس میں ہوگا بھلا چلے ہو تسا دو ایسی ہم ٹٹپونیاں دی گلاں سن دے ہو تسا تو حضور تو دور رہندے ہو او کملی امت اوے مصطفیٰ دے قدماں چ ٹہ جا اوے رسول اللہ کے قدموں سے اٹھنا اور نبی پاک کا نام ورد زباں بنا لے اور دنیا تو دنیا بنانے والا ہی تیرا شہدا بولو چھینٹے میں ہوگا بلا اصل لفظ ہے چھیٹا لیکن میں پنجابی تو چھینٹا کہہ رہے ہیں چھینٹے میں ہوگا بلا یا رسول اللہ اگرچہ ہماری تمناؤں کی کوئی انتہا نہیں پر پھر بھی کوئی نہ کوئی تو ہے نا پر سنیا تیری طرف سے ایک چھیٹا پڑ جائے ساریاں ہی ساتھ یا محمد یہ رکھیں یہ مراد رکھیں ہے جی نہیں جی کوئی کچھ نہیں رکھے جی عمل 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 کون ہے وہ عمل کا منکر ہم عمل کے منکر ہیں داڑھی کر رہا ہوں میری سنت کے مطابق ہے وہ خدا کے بندوں میں تو چوٹی بھی سنت کے مطابق پائی پر عمل کی رٹ لگانے والے کتے یہ سنے عمل بھی تب قبول ہوتا ہے جب عمل کے پیچھے مصطفیٰ کی ساتھ ہوتی ہے تو پھر گل عملہ بھی کہ نہیں نا گل ساری سرکار دی ہے اور دیا نا بات دیا گل ساری سرکار دی ہے جلدی انہوں نے گل سمجھاؤ اور دسو سکھاں داڑھی رکھی ہوئی کہ کوئی نہیں اچھا بولو اے فیصلہ آبادی مرد بن کے بولو رکھی کہ کوئی نہیں رکھی ہے اصل بھی رکھی ہے سانت اللہ پاک نے ہر وال دے بدلے نعمتوں دے رہی ہیں سکھاں نوں بھی دے رہی ہیں عمل تے ایک ہی ہے داڑھی رکھنا عمل 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 اور سمجھ عمل بھی تب قبول ہوتا ہے جب عمل کو مصطفیٰ کی نسبت چھوڑ دے سرکار کی ہے کچھ نہیں ہے اور بات سرکار کی ہے قیامت کے دن دو گروہ جنت میں جائیں گے ایک گناہگار ایک نیک کن کھول کے سن لو ایک گناہگار ایک نیک اچھا بولو تیرے بخاری کی حدیث ہے جہنمی بھی جنت میں جائیں گے ان کا نام بھی جہنمی ہوگا جنت میں بھی جہنمی یسمون الجہنمیین یہ بخاری کے الفاظ ہیں ان کو وہاں پر بھی کیا جنت میں بھی کہا جائے گا جہنمی بھائی بات سننا حیران رہ جائیں گے جنت کی اڑے یہ جہنمی بھائی جنت میں ذرا اسلامی بھائی بھی غور کر لیں جہنمی بھائی یہ جنت میں وہ بولیں گے ہم جنت کے لائق کوئی نہیں تھے ہم ہیں جہنمی تھے لیکن یہ ہمیں اعمال نہیں لے آئے سرکار لے آئے دو گروہ جنت میں جائیں گے کتنے گروہ ایک جی بہت جڑے نیک ہون گے ہو ایک جڑے گناہگار ہون گے ہو
سنو ایک باری پھر میری گل. ایک وہ کہ جڑے دوزخ وچ نہیں جان گے اور جنت میں آ جائیں گے. ایک وہ جن کو دوزخی کہہ دیا جائے گا اور وہ جنت میں آئیں گے. کہہ نہیں دیا جائے گا, دوزخی فیصلہ فرما دیا جائے گا. سمجھ آئی گے؟ وہ بھی جنت میں آئیں گے. اچھا انہوں دونوں دے پیچھے کون ہے؟ وہ کان کھول کے سنو بھائیو, جڑے نیک نے تو نیکاں نوں پوچھو کہ تواڈے پیچھے کون ہے؟ اجی ہم نے جی نیکی کیا. حضور نیکی ہے کیا؟ سبحان اللہ. ذرا یہ تو سمجھاؤ ہمیں نیکی کیا شے ہے کیا؟ وہ جیسا نماز پڑھی ہے, حضور نقل کس دی ہے؟ اصل بیٹھ کے پانی پیتا ہے, حضور طریقہ کس دا؟ اصل داڑھی رکھی ہے, حضور شبہات کے دیے. اصل روزہ رکھے ہے, حضور انداز کس کا ہے؟ کوئی جو نیک ہے وہ بھی تتبع مصطفیٰ میں جنت میں جائے گا, جو گنہگار ہے وہ شباب میں مصطفیٰ سے جنت میں جائے گا. اللہ فرماتا ہے محبوبہ جنت میں جان کے تیرے ہی تھے. انہوں نے امت انہوں نے کہا بھائی تو جنت اپنی سنبھال کے رکھ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ حق وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے ہیں, جنت رسول بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو اس سے بھی اوپر کی باتیں کی ہیں. وہ میں آپ کو سناؤں, آپ کتنے جے پھٹے, انہوں نے اس سے بھی اوپر کی باتیں کی ہیں. بہرحال چلو جو میں نے حدیث شروع کی ہے وہ جہنم میں گیا, ہاں وہ ان سے مستغنی ہو. ہاں ہے خلیل اللہ کو بھی حاضر اور ایس گل کی جناب تشریح کرا دے انہوں نے تو کہ اٹھ جان سکیا بھئی یہ گل کرن تو بعد وہ خلیل اللہ کی گل کیوں پہ کر دیں. وہ بھائی جان ایک ہی سن لو, حضور نے فرمایا لو اسبغ موسیٰ فیکم, ابو بکر تم بھی سنو, عمر تم بھی سنو, علی تم بھی سنو, اے پیارے عثمان تم بھی سنو, سلمان تم بھی سنو, قتادہ تم بھی سنو, اے عبداللہ تم بھی سنو, اے بلال تم بھی سنو, سارے سنو. لو اسبغ فیکم, لو اسبغ موسیٰ فیکم ثم اتبعتموہ لکنلتم. فرمایا اگر صبح صبح یہاں موسیٰ آ جائے اور تم میری طرف سے نگاہ ہٹا کے موسیٰ کی طرف دیکھو تو ایک بھی ہدایت پر نہیں رہے, سارے گمراہ ہو جائیں. فرمایا اور میرے سوا جو نبیوں کی تکو گے تو بچے کا کچھ نہیں, بچے کا اسے کا سب کچھ کی تھی نظر مصطفیٰ کی تھی. نعرہ میں مار دوں گا, جواب ہے جنہیں ہوئے فیصلہ بات کم جائے. نعرہ رسالت. امتیں آج یہ نعرے نے جواب دینے نالی مرادہ پوری ہوں دیا ہوں. امتیں اس نعرے نے نال ہی توڑی بخشش ہو جائے اور لاؤ جتنا توڑی ماں نے اپنی پاک چھاتی چودت پلا کے توڑ وڈا کیتا ہے. اس واسطے نہیں کیتا کہ دنیا کے کتوں کے نعرے لگا, اس لیے کیا ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کا نام ہو تو پھر سارے سینے کا زور لگا. بولو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. موسیٰ پاک علیہ پسے مجھے کو چکے گا. فرمایا نا انہوں بھی میرا غلام سمجھ کے ملنا ہے. کوئی سمجھ آئیے, انہوں بھی میرا, ہاں فرمایا وہ بھی اگر آ جائیں تو میری اتباع کے سوا انہیں چارہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی جانتے ہیں میں اور ہم نہیں ہے امنا کا لالا, مرکز ہم نہیں ہے امنا کا لالا. تو انہوں نے کہا پہلے نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قسم پرور دے گا انہوں نے اللہ پاک نے ایک باری وہ خیال کٹ دیتا سی, انہوں نے دماغ جی کی باری خیال آیا سی میرے نال دا بھی کوئی ہونا ہے جی نے اللہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کیتیاں. اور تھی اللہ پاک نے فرمایا کیوں یا موسیٰ بسما کلامے رک جا, تھی گل سنو میری, ایک یہ دل وچ پہ سوچنا ہے کہ تیرے نال دا کوئی نہیں. احمدنی یا موسیٰ اس مننت علیکما کلامی و ایک بالایمان بأحمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بأحمد ما جاورتنی فی داری ولا سبحان اللہ, یا موسیٰ تؤمن بأحمد ومن لم يصدق ومن لم يشتق الیہ من جمیع المرسلین قام خوشمو من النبوہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. موسیٰ جی رسولہ میں چوئی کوئی نہ تو پھرے تو رسالت جائے گی, نیکیاں بھی جائیں گی. بچے اسی لیے کہ سب کے دلوں میں محمد بستا ہے. ان کو نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
بچنا ہے کرو فیصلہ بعد لے میرے دروازے ہاتھ چوکے نہ گدارا تو پاویں مولوی دے روپ وچ ہوے گدار بچنا ہے انشاءاللہ پاویں پیر دے روپ وچ ہوے بچنا ہے انشاءاللہ بولو ساریاں بچنا ہے پاویں ملہ دے روپ وچ ہوے بچنا ہے پاویں گڈیریاں بیچن والے دے روپ وچ عاشق ہوے او دے پیچھے ٹرنا ہے سبحان اللہ او دے ہاتھ چومنے اے نہیں ویکھنا کہ گڈیریاں ویچدا ہے یا شربت ویچدا ہے او دی عزت کرنی ہے کہ اس روپ وچ بھی آ کے کوئی نبی تو پھیرے تو او دی نہیں کرنی تے او دی عزت گڈیریاں نے دی کر کے کہنی ہے گل تیری نہیں گل ساری سرکار دی ہے بولو گل ساری سرکار دی ہے گل ساری سرکار